أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرے. آج جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فقہ الدعوہ فی صحیح البخاری. یہ دکتور سعید بن علی بن وہف القحطانی کی ہے. ان کی سب سے مشہور کتاب حصن المسلم ہے، جو دعا پر ہے، بہت ہی مقبول ہے. کتاب فقہ الدعوہ. فقہ الدعوہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، لفظ فقہ اور لفظ دعوہ. فقہ کے معنی لغت میں فہم کے ہوتے ہیں، سمجھ کے. سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور بڑی نعمت ہے کہ سمجھ سے وہی انسان محروم ہوتا ہے جو کہ پاگل ہو، ورنہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سمجھ، کسی چیز کی بھی سمجھ ہو وہ نعمت ہے. فقہ فی الدین سب سے بڑی نعمت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے دین میں سمجھ حاصل کرنے کا. کہا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکل پڑیں. کس بات کے لیے نکل پڑیں؟ آیا جہاد کے لیے نکل پڑیں جیسا کہ اس سے پہلی کی آیتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے، یا علم کے حصول کے لیے نکل پڑیں جیسا کہ اس آیت میں علم پر کا حکم دیا گیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کہا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. ایسا نہیں ہے کہ سارے مومن نکل پڑیں خواہ جہاد میں ہو یا حصول علم کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں. کس لیے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ دین میں سمجھ حاصل کر کے یہ جب اپنی قوم کے پاس جائیں تو ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. ڈرائیں کہ اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو فقہ فی الدین یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام فقہ فی الدین ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے.
فقہ یہ تو لغت کے اعتبار سے فہم ہے. جب علوم شریعہ مدون کیے گئے، شریعت پر بہت سارے فنون کی کتابت ہوئی، تدوین ہوئی، تو فقہ ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا. چنانچہ شریعت کی اصطلاح میں علماء کے نزدیک فقہ نام ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ کو جاننا جس کا تعلق عمل سے ہو، اس کی تفصیلی دلیلوں سے. تو اس کو فن کے اعتبار سے فقہ کہا جاتا ہے. یہاں جو کتاب میں لفظ فقہ استعمال کیا گیا ہے، یہ شرعی اصطلاح نہیں بلکہ لغوی اصطلاح ہے. فقہ یعنی سمجھ کا معنی. فقہ دعوہ کو سمجھنا. دعوت سے کیا مراد ہے؟ دعوت کے معنی لغت کے اعتبار سے بلانا کے. دعوت کے معنی ہے بلانے کے. اپنے متعلقات کے اعتبار سے بلانا مختلف چیزوں کی طرف ہوگا. کہا جاتا ہے دعا الی معدوبتین، کھانے کے لیے بلایا. دعا الی الدین، دین کی طرف بلایا. تو جیسے متعلق ہوگا اس کے اعتبار سے اس بلانے کا معنی الگ الگ ہوگا. دعوت زیدن، میں نے زید کو بلایا ذات کی طرف. یہاں دعوت سے کیا مراد ہے؟ دعوت الی اللہ. تو شریعت کی اصطلاح میں جب لفظ مطلق دعوت استعمال کیا جائے تو اس سے مراد دعوت الی اللہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، قابل قبول دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین اسلام کی اصل بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کی اصل بنیاد یعنی لغتی سے ماخوذ ہے اسلم یسلم اسلامن، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اسلم کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اپنے آپ کو حوالے کر دو. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو اسلام کا معنی ہوتے ہیں حوالے کرنے کے. کس کے حوالے کرنے؟ اللہ کے حوالے کرنے. یعنی میں وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. اس پر کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، میں وہی کروں گا جو اللہ کہے گا. اگر اخلاص کے ساتھ وہی کہتا ہے تو سب سے دین میں اچھا ہے وہ. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. ومن احسن دینا، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، تو اس سے اچھا دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہو محسن، اس میں وہ مخلص ہو پورے اخلاص کے ساتھ. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. یہ رسی تو اس کو جنت میں لے جا کر چھوڑی گی. تو یہ ہے دعوت اللہ کا مطلب اللہ کے دین کی طرف بلانا. اللہ کا دین دین اسلام ہے. دین اسلام ہر زمانے میں نبیوں کا دین رہا ہے. ہر زمانے نبیوں کا دین دین اسلام ہی رہا ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم اللہ کی راہ میں محنت کرو، بھرپور محنت جیسا کہ کیا جانا چاہیے. هو اجتباکم، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں پیدا کی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں جس راہ میں محنت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ تو وہی مذہب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ
इब्राहीम का मज़हब है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हदा, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुस्लिम नाम दिया है इससे पहले भी और इसमें भी। तो हमसे पहले यानी दीन इस्लाम से पहले जितने अम्बिया है उनका दीन भी असलन दीन इस्लाम ही था, और हमारा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया ये दीन भी दीन इस्लाम ही है। तो क्या हमसे पहले जो दीन इस्लाम था उस हमसे पहले के दीन को मानने वालों को मुस्लिम कहा जाएगा? अब क्या नहीं कहा जाएगा? अरे उसका दीन तो दीन इस्लाम ही था, तो फिर अब क्यों नहीं मुस्लिम कहा जाएगा? मुस्लिम इसलिए नहीं कहा जाएगा कि मुस्लिम नाम है दीन हनीफ को मानने वाले का। दीन हनीफ यानी तौहीद को मानने वाला, और वो दीन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दिया गया है दीन इस्लाम, इसी में सिर्फ इसी में तौहीद पाई जाती है, बाकी दीगर मज़ाहिब में तौहीद नहीं है। इस वजह से दूसरों को अब मुस्लिम नहीं कहा जाएगा कि मुस्लिम के असल माना तो तौहीद के हैं। मुस्लिम के असल माने तौहीद के हैं। वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, उनके मज़हब को मानो। उनका मज़हब क्या है कि वो मुवहिद थे, मुशरिक नहीं थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुवहिद थे, मुशरिक नहीं थे। जबकि दीन इस्लाम यानी दीन इस्लाम से मुराद भी ये वो दीन हो जाएगा जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से लेकर आए। यानी अल्लाह ताला ने जिस दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया उस पर अब सिर्फ दीन इस्लाम का लफ्ज़ बोला जाएगा। उससे पहले जो भी अदियान थे उनको मुस्लिम नहीं कहा जाएगा और दीन इस्लाम नहीं कहा जाएगा। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने कुल या अहलल किताबे, कुल या अहलल किताबे तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आप कह दीजिए ऐ अहले किताब। अहले किताब हर उस शख्स को कहा जाएगा जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखता हो, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखता हो, फरिश्तों पर ईमान रखता हो, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान रखता हो। उसमें कमी हो तो इस बात की कि उसका ईमान कुरान पर नहीं, कि कुरान अल्लाह की किताब है। उसमें कमी हो तो इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसको नहीं मानता हो। ये कमी हो तो मुस्लिम नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूसरे नबियों पर उसका ईमान है, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान है, तो उसका अहले किताब कहा जाएगा। तो यहाँ कहा जाए कुल या अहलल किताब, आप कह दीजिए है किताब वालों, यानी अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान रखने वालों, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ ऐसे कलिमा की जानिब जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। ऐसे कलिमा की जानिब जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। क्या है वो कलिमा है क्या? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह की ही इबादत करें, वला नुशरिक बिही शैयन, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, हम में से कोई किसी को अल्लाह के अलावा रब न माने। कि यही हमारी मुश्किल कुशा है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला यही है, यही हमें रोज़ी देने वाला है। तो अल्लाह के अलावा दूसरों को मत मानो। वला फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर वो इस बात को नहीं मानते, तौहीद को नहीं मानते, तो कह दो हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। मुस्लिम वो है जो तौहीद को मानता है, और तू तौहीद को नहीं मानते इसलिए तुम मुस्लिम नहीं, तुम अहले किताब के दो। चुनांचे अहले किताब को जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हों, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न रखता हो, उनको यहूद कहा गया। जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता हो, नसारा कहा गया। कहा अल्लाह ताला ने वक़ालतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। यहूद से मुराद वो लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, तौरात पर ईमान रखते थे। वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। तो नसारा यहाँ उन लोगों को कहा जा रहा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तौरात और इंजील पर ईमान रखते हैं, मगर उनका ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं, कुरान पर नहीं। तो उनको अहले किताब कहा गया, कुल अहले किताब। तो इस्लाम का लफ्ज़ सिर्फ उस दीन के मानने वालों को कहा पर बोला जाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो, कुरान पर ईमान रखते हो, और उसके अलावा माक़बल जितनी भी किताबें नाज़िल की उसको, जितने भी रसूल आए उन पर। चुनांचे कहा गया आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून,
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि। तो मुसलमानों को ये हुक्म हुआ है कि इससे माक़बल जितने रसूल गुजरे हैं सब पर ईमान रखो। इससे माक़बल अल्लाह ने जो भी किताबें उतारी हैं उस सब पर ईमान रखो। जितने रसूल गुजरे हैं, जितनी किताबें उतारी गई हैं, सब पर ईमान रखो। इसमें ईमान दो तरह का होगा, एक ईमान मुजमल और एक ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल बिल जुमला कि अल्लाह ताला ने जिसको भी रसूल बनाकर भेजा, जिसको भी नबी बनाकर भेजा, हम उसको रसूल मानते हैं। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की हम सब पर ईमान रखते हैं, ये बिल जुमला। मुफस्सल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिन रसूलों का नाम बताया कुरान करीम में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जिन रसूलों का नाम बताया, हम नाम के साथ ऊपर कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला ने जिन किताबों का नाम बताया, अल्लाह ताला ने जिन किताबों का नाम बताया, तौरात, इंजील, ज़बूर, तो हम नाम के साथ उस पर हम ईमान रखेंगे कि ये अल्लाह की किताब है। ये ईमान मुफस्सल कहलाएगा। तो बहरहाल मुस्लिम इस वक्त वही कहलाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानता हो, रसूल कुरान को मानता हो और माक़बल के सारी किताबों, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान रखता हो, सारे नबियों पर ईमान रखता हो, वो मुस्लिम कहलाएगा। तो कहा दावत अल्लाह का मतलब इस्लाम की तरफ दावत देना। इस्लाम नाम हो गया उस दीन का जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। इस्लाम की सबसे बुनियादी बात तौहीद है। इस्लाम की सबसे बुनियादी बात तौहीद है, और तौहीद ये है कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इसलिए इबादत उसी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अबुदूह। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम सबको पालने वाला है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं। खालिक़ु कुल्लि शै, क्यों और कोई अल्लाह की इबादत के काबिल नहीं? इसलिए कि अल्लाह ही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। फ़अबुदूह, तो इबादत उसी की करो। तो ये तौहीद कहलाता है। तौहीद की दावत सबसे अहम और बुनियादी है एक मुस्लिम के लिए, यानी मुसलमानों का सबसे बुनियादी काम तौहीद की दावत देना है। किसको तौहीद की दावत देना है? जो तौहीद पर नहीं है। तौहीद पर कौन नहीं? तौहीद पर नहीं, गैर मुस्लिम। मुस्लिम तौहीद के बगैर मुस्लिम नहीं होता, तो मुस्लिम को तौहीद की दावत नहीं देनी है। अच्छा, तो फिर इस आयत का क्या जवाब कि अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह पर ईमान लाओ। और अल्लाह पर ईमान लाना ही तो तौहीद है। तो फिर इस आयत का क्या मतलब? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, इस आयत का मतलब अहले ईमान को फिर से ईमान लाने की दावत नहीं देना है। इस आयत का मतलब जो दूसरी आयत में कहा, कुल इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर जम जाते हैं। तो गोया कि मुसलमानों को कहना है कि जब तुम तौहीद का इकरार करते हो तो फिर उसी पर जम जाओ। तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह को एक जानते हो, एक मानते हो, और इस एक जानने और एक मानने का मतलब ये होता है कि उसकी तरफ से जो हुक्म होगा उसी की तुम पैरवी करोगे, उसी की तुम पैरवी करोगे। तो सुम्मा इस्तक़ामू का मतलब यह है कि अल्लाह से जो हुक्म दिया जा रहा है उसी की पैरवी करो, जिसको दूसरी आयत में कहा, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया। अल्लाह की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, अल्लाह की तरफ से जो अहकामात बताए जा रहे हैं, उसी की पैरवी करो। अल्लाह के अलावा किसी और वली का कहना मत मानो। वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया। तो रसूल को भी हुक्म हुआ का कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो वही करता हूँ जिसकी वही मुझे अल्लाह की जानिब से की जाती है। जिसकी वजह मुझे अल्लाह की जानिब से की जाती है, मैं वही करता हूँ, मैं वही कहता हूँ, मैं वही करता हूँ, मैं वही कहता हूँ। क्या कहा दूसरी आयत में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि वो अपनी जानिब से कोई बात नहीं करते, वो तो जो वही की जाती है वही बात करते हैं। तो क्या रसूल को इज्तिहाद का हक़ हासिल नहीं था? तो वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो बस वही की बात ही करते हैं, वही बात करते हैं जो वही की जाती है।
تو کیا رسول کو اجتہاد کا حق نہیں تھا؟ رسول اجتہاد نہیں کرتے تھے؟ یا یہ کہ آپ بھی اجتہاد کرتے تھے اور آپ کو بھی اجتہاد کا حق حاصل تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، پہلے سے حکم ہوتا بیان فرما دیتے، اور پہلے سے حکم نہیں ہوتا تو انتظار کرتے، وحی کا انتظار کرتے۔ جب وحی نازل ہوتی تو آپ پھر اس کا جواب دیتے۔ بسا اوقات سوال ایسا ہوتا جس کی بالجملہ بات آ چکی ہوتی ہے وحی میں، مگر بعین ہی وہی چیز نہیں آئی ہوتی، بعین ہی وہی چیز آئی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گدھا پالے تو کیا ثواب ملے گا؟ کہ ہم کو تو معلوم ہے کہ گھوڑا پالنے کا یہ ثواب، گھوڑا پالنے کی فضیلت ہے، ہمیں معلوم ہے، گدھا پالے تو کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم ينزل علی فیہ شیئن، لم ينزل علی فیہ شیئن، گدھا کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوال یا اس کا جواب آ جاتا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرا بھی نیکی کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو گدھا بھی اگر کوئی اس نقطۂ نظر سے پال رہا ہے کہ ہم اس کو جہاد میں استعمال کریں گے، ہم اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم اس سے حلال روزی کمائیں گے، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی پال رہا ہے کہ ہم اس سے دین کا کام کریں گے تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی، بھئی میں انسان ہوں، تم ہمارے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، تمہاری باتیں میں سنتا ہوں، تو جو میں جیسے میں سنوں گا ویسے فیصلہ کروں گا، جیسے میں سنوں گا سننے کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ غلط ہے، اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو سن لو فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو ہمارے فیصلے کی وجہ سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ رسول کا فیصلہ ہے یہ ہمارے لیے حلال۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ نہیں یہ تو حق ہے ہمارے بھائی کا، ہو سکتا ہے ہم تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے کوئی اپنی بات اچھے انداز میں پیش کیا جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہی حق پر ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، مگر اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز تو ہے ہمارے بھائی کی، ہم نے اپنی چرب زبانی سے حاصل کر لی ہے، تو خبردار میرے فیصلے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ اب یہاں جو میرا فیصلہ کس روشنی میں ہو رہا ہے؟ وحی کی روشنی میں۔ اگر وحی کی روشنی میں ہو تو غلط ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وحی کی روشنی میں ہو تو سوال ہی نہیں ہوتا غلط پہنے کا۔ تو اچھا، تو معلوم ہوا کہ رسول اجتہاد کر سکتے ہیں، اور آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا شریعت میں ایسی غلطی رہ جائے گی کہ آپ غلط فیصلے دیں اور وہ غلطی قائم رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیں اگر اس میں کہیں غلطی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اس پر متنبہ کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ ایسا ہوا، اس کی تصحیح یوں کی جائے، تو یہ کی جائے۔ تو یہ ہوا کہ بالجملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا، اور بسا اوقات آپ اجتہاد کرتے تھے اور ساتھ ہی آپ متنبہ کرتے تھے کہ ہمارے فیصلے کی وجہ سے اگر کہیں غلطی ہوئی تو سمجھ لو وہ ہماری فیصلے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ تو انما انا بشر کے بشری تقاضے کے تحت ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی پر باقی نہیں رکھا جائے گا، آپ کو اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ اچھا، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ فیصلہ غلط ہو حقیقت میں، مگر اصول کے اعتبار سے صحیح ہو، اور حقیقت میں غلط ہو، اور آپ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہو کہ اگر تبدیلی کی گئی تو پھر امت کے لیے پریشانی پیش آئے گی؟ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ کہا معاملہ لعان کا ہوا، معاملہ لعان کا ہوا
شوہر نے بیوی کے خلاف دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، کہا گیا کہ بھئی پھر گواہ پیش کرو، وہ گواہ نہیں پیش کر سکے، عورت نے انکار کیا، ایسی صورت میں لعان کی نوبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ جو لوگ اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتے ہیں ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ایسا شخص 4 بار گواہی دے گا انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہیں سے لعنت اللہ علیہ سے لعان کہا گیا، شرعی اصطلاح بنی لعان کی، یہیں سے لعنت اللہ کہ ہم پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين، اس کی بیوی عذاب سے، سزا سے بچے گی ایسے کہ وہ کہے 4 شہادات باللہ انہ من الکاذبین، 4 بار وہ گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5ویں بار کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو ہم پر اللہ کا غضب ہو، اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے بلکہ حدیثوں میں ہے کہ عویمر العجلانی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، گویا کہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے دیکھا ہے فلاں کے ساتھ، حدیث میں اس کا نام بھی ہے بلکہ شریک ابن سہمہ کے ساتھ ہم نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اس طرح سے غلط کرتے ہوئے۔ عورت نے انکار کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کا حکم دیا۔ جب عورت لعان کے آخری اس پر پہنچی تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی اب اس کے بعد بھی اگر آپ 5واں جملہ کہو گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، تو پھر اللہ کا غضب ہو جائے گا، اس لیے ذرا سوچ لو کیا کرنے جا رہے۔ تو حدیث سے معلوم تھا کہ کچھ ٹھہری، سوچنے لگی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، مگر پھر اس نے فیصلہ یہی کیا جیسا کہ حدیث لا افضح قومی، بھئی ٹھیک ہے میں تو رسوا ہو ہی آئے ہوں، ہم اپنی قوم کو رسوا نہیں کریں گے، چنانچہ لعان کو مکمل کیا، لعان مکمل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بین، اے اللہ لعان تو ہو گیا، اس معاملے کو ذرا واضح فرما دینا۔ چنانچہ حدیث کے اس میں وارد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی کہ اگر یہ فلاں صفت پر ہے، یعنی شوہر کا صفت بتایا کہ فلاں صفت پر ہے تب تو اس کا بیٹا لڑکا، اور اگر فلاں کی صفت جس کے ساتھ متہم کیا گیا ہے اس کی صفت پر ہے تو یہ اس کا بیٹا، اور پھر کہا اللہم بین، تو بچہ اسی صفت پر نکلا جس سے کہ متہم کیا گیا تھا، بچہ اسی صفت پر نکلا جس سے کہ متہم کیا گیا تھا۔ تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی جس میں کہ لعان کا حکم دیا گیا ہے اور اسی پر بس کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لکان لی ولہا شانن، تو پھر ہم اس کو بخشتے نہیں، باوجود ہے کہ واضح ہو گیا صفت بتانے کے حساب سے کہ یہ تو ہے زنا کی وجہ سے بچہ فلاں کے مشابہ ہے، مگر پھر بھی آپ نے اس فیصلے کو توڑا نہیں اور یہ حکم نہیں دیا کہ اب اس کو، جبکہ بات واضح ہو گئی ہے، اس کو رجم کیا جائے، ایسا نہیں کہا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا اللہ کی جانب سے، آپ اس کی پیروی کرتے تھے، تو اس کا جملے میں یہی ہے لکان لی ولہا شانن، اگر وہ لولا ما مضى من کتاب اللہ، اسی کے قریب الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں لعان کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا یا اس پر نظر ثانی کا حکم دیا گیا ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے حکم تبدیلی کرتے، اس کو سزا دیتے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔
बहरहाल हम यहाँ तो चले थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद का हक़ हासिल था और ये कुछ तफसील आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अत्तबि कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी। तो रसूल उन्हीं बातों की पैरवी करते थे, यानी यहाँ भी बिल जुमला ये हुआ कि रसूल ने इज्तिहाद किया, अल्लाह की जानिब से जो हुक्म हुआ उसी को आपने नाफिज किया और वही शरीयत करार पाए, वही शरीयत करार पाई। तो नतीजे थे दावत इल्लाह, इस्लाम की दावत। इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है और ये तौहीद सारे अम्बिया का के दीन का खुलासा रहा। वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा व इन्ना औहीना इलैका कमा औहीना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी। हमने आप पर वही की है जो नूह और उनके बाद आने वालों पर वही की थी, और वो वही क्या थी? तौहीद की। जैसे कहा दूसरी आयत में वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तो ये तौहीद हर ज़माने में मुश्तरक रहा है, हर नबियों के साथ यही हुक्म रहा है। उसके बाद तफसीलात में, फ़री अहकाम में, अदियान में इख्तिलाफ रहा कि अल्लाह ताला ने कहा वलिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। हमने हर कौम में शरीयतें अलग अलग दी, मगर तौहीद में एक रहे। अम्बिया अल अम्बिया अबना अल्लातिन, कि अम्बिया अबना अल्लात हैं, उनका बाप एक है, यानी तौहीद ही उनकी बुनियाद है। गरचे के शरीयत फुरू में उनके मज़ाहिब, उनके अदियान मुख्तलिफ हैं। और का शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहीना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सैना बिही इब्राहीम। हमने वही दीन जारी किया है जिसकी वसीयत आपसे पहले की गई थी। नूह अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह सबकी तफसीर बताई गई। तो दावत इल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह की तरफ बुलाना, यानी दीन इस्लाम की तरफ बुलाना। दावत कैसे दी जाए, किसको दी जाए, दावत कौन दे? सबसे पहला दाई कौन दीन का? दीन का सबसे पहला दाई कौन? दीन का सबसे पहला दाई अल्लाह। लोग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार देते हैं आमतौर से, मगर हमें तो दलील मिलती है सबसे पहला दाई अल्लाह। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह ताला दारुस्सलाम की दावत देता है, अल्लाह ताला दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है। दारुस्सलाम है क्या? दारुस्सलाम जन्नत। दारुस्सलाम जन्नत। जन्नत कैसे मिलेगी? शरीयत पर अमल करके, दीन अल्लाह के दीन पर अमल करके। तो वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला जन्नत की दावत देता है। कैसे? उसके दीन पर अमल करो, जन्नत में जाओ। उसके दीन पर अमल करो, जन्नत में जाओ। दूसरी आयत में कहा इलल जन्नत, कहा वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की दावत देता है, जन्नत की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ कब बुलाया, कब दावत दी? शुरू ही में, जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला उसी वक्त बता दिया। क्या बता दिया? कुल्ना हबितू मिनहा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जाओ, अब जाओ दुनिया में जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब मेरी तरफ से हिदायत आए, मेरी तरफ से तुम्हें पैगाम पहुँचे कि तुम्हें असल दीन तौहीद पर कायम रहना है, तुम्हें असल पैरवी अल्लाह की करनी है, तो उस पर मान लेना। फ़मन तबिअ हुदाया, तो जो मेरे हिदायत की पैरवी करेगा, मेरे दीन की पैरवी करेगा, तो उसके लिए न खौफ है न गम है, वो तो जन्नत में आराम से जाएगा। तो सबसे पहला दाई दीन इस्लाम का अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस दीन को कायम रहने और जारी करने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी किया, किताबों को नाजिल फरमाया और हुक्म दिया सारे नबी को वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। और यही हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कहा कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उश्रिक बिही इलैहि अदऊ। आप कह दीजिए मुझको तो इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की ही इबादत करूं, मैं उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं। इलैहि अदऊ, इसी की तरफ लोगों को बुलाऊं, इसी की तरफ लोगों को बुलाऊं। तो दीन इस्लाम में सबसे मुक़द्दम तौहीद की दावत है। तो क्या हर शख्स को तौहीदी की दावत दी जाएगी? नहीं, हर शख्स को तौहीदी की दावत नहीं दी जाएगी। जो तौहीद पर नहीं है उसको तौहीद की दावत दी जाएगी। जो तौहीद पर कायम है,
تو اس کے اندر جو خرابی ہوگی اس کی دعوت دی جائے گی. توحید پر قائم ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز کی دعوت دی جائے گی. توحید پر قائم ہے مگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے اس کو زکوٰۃ کی دعوت دی جائے گی. توحید پر قائم ہے مگر مختلف قسم کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے اندر جو نافرمانی پائی جا رہی ہے اس کی دعوت دی جائے گی. یہ لفظ دعوت دعوت سن رہے ہیں تو کیا دعوت تبلیغ میں کوئی فرق ہے؟ اصلاح میں کوئی فرق ہے؟ یا یہ کہ گرچہ کے بعض لوگ دعوت و تبلیغ میں فرق کرتے ہیں کہہ رہے تھے کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہے، تبلیغ مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے اصلاح مسلمانوں کے لیے ہے. مگر ہمیں قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے الفاظ سب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یعنی دعوت کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، تبلیغ کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے، اصلاح کا لفظ بھی مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے. کہ شعیب علیہ السلام نے کہا ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت. کس سے کہا؟ مسلم قوم سے نہیں، غیر مسلم قوم سے. اپنی غیر مسلم قوم سے کہا میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. تو لفظ اصلاح غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے تبلیغ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے. کس کو پہنچا دیجئے؟ سارے انسانوں کو، مسلمانوں ہی کے نہیں. بلغ ما انزل الیک، تو تبلیغ بھی غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے تذکیر، عام طور سے تذکیر لفظ جب بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تذکیر، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہ لست علیہم بمسیطر یہ قرینہ ڈالے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، غیر مسلموں کے لیے استعمال کیا ہے. اور قرآن کا وما هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو ذکر ہے سارے عالم کے لیے. تو لفظ فذکر انما انت مذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ تذکیر بھی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، سب کے لیے ہے. دعوت لفظ ہے ہی کہ سب کے لیے دعوت، مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت کا لفظ سب کے لیے عام ہے. تو اس طریقے سے گرچہ کے بعض لوگ دعوت، تبلیغ، اصلاح، تذکیر میں فرق کرتے ہیں مگر قرآنی اصطلاح سے استعمال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے الفاظ مسلم اور غیر مسلم سبوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے. تو فقہ الدعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے میں سمجھ حاصل کرنا کہ ہم کیسے بلائیں. فقہ الدعوت میں داخل ہو گیا کہ اس بات کو جاننا کہ کون دعوت دے، کس کو دعوت دے، کس بات کی دعوت دے. یہ سب فقہ میں داخل ہے کہ کون دعوت دے، کس کو دعوت دے، کس بات کی دعوت دے، کیسے دعوت دے. تو علماء نے دعوت کے ارکان 4 بتائے ہیں کہ دعوت کے ارکان 4 ہیں. سب سے پہلا تو داعی، کہ دعوت دینے والا کون ہو. تو کہا دعوت اللہ کی سے شروع ہوئی اور رسول کے ذریعے سے اس امت تک کو حکم دیا گیا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی کی سارے مسلمان دعوت دیں، سارے مسلمان دعوت دیں. اب یہ دعوت سارے مسلمان دعوت دیں اسلام کی، تو یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ یعنی ہر مومن پر فردن فردن اسلام کی دعوت دینا فرض ہے کیا؟ یا یہ کہ فرض کفایہ ہے کہ چند مسلمان کریں تو دوسروں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف چلا رہا ہے بہت قدیم سے. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دعوت فرض، بلکہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دعوت فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ یہ کام انجام دیں تو یہ ساقط ہو جائے گا. ان کی دلیل قرآن کریم سے ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو خیر کی طرف بلائیں. خیر سے مراد اسلام کی طرف بلائیں. تو تم میں سے کچھ لوگ ہوں، تو گویا کہ دعوت سب کا کام نہیں، کچھ لوگوں کا کام ہے. عقلی دلیل بھی وہ دیتے ہیں بھئی عقلاً بھی دعوت کے لیے علم چاہیے اور ہر انسان عالم نہیں، اس لیے دعوت ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض نہیں. ہر مسلمان عالم نہیں تو دعوت ہر مسلمان پر فرض نہیں. اس طریقے سے دعوت. اور پھر مزید اس آیت سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم،
کہ سارے لوگ تو دین میں تفقہ حاصل نہیں کریں گے، جو دین میں تفقہ حاصل کریں وہی انذار کا کام کریں، وہی انذار سے مراد دعوت، کہ وہی دعوت دیں. تو یہ کام سارے مسلمانوں کا نہیں، علماء حضرات کا، اور وہ بھی علماء میں سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا. وَلْتَكُن مِّنْهُمْ، یہ کچھ لوگ، جمہور علماء کی رائے یہی ہے. مگر جمہور علماء کی رائے کے مطابق بھی فرض کفایہ بسا اوقات فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے. کب فرض کفایہ فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ جبکہ جن میں کام کرنا ہے ان کی تعداد بڑی، کام کرنے والے لوگ کم. جب تک سارے لوگ اس میں نہ نکلیں وہ کام نہیں انجام پاتا. ایسی صورت میں وہ فرض کفایہ فرض عین میں تبدیل ہوتا ہے، سارے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اب اس کی تطبیق اگر یہاں دیکھیں ہندوستان میں، تو مسلمانوں کی تعداد کم، غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور شاید یہ کام اس وقت تک پورا نہ ہو پائے جب تک کہ سارے مسلمان اس میدان میں نہ اتریں. مگر اشکال رہے گا کہ سارے مسلمان کیسے اس میدان میں اتریں گے؟ سارے مسلمان اس میدان میں کیسے اتریں گے جبکہ ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس تجربہ نہیں، کہ علم بھی چاہیے، مہارت چاہیے، تجربہ چاہیے. تو سارے لوگ کیسے اس میدان میں اتریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم اس کو مختلف طریقے بتائیں گے. تم ٹھان تو لوگ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم تمہیں بتائیں گے کیسے یہ کام کرنا ہے. تو اگر مسلمان یہ ٹھان لے تو اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا کہ کام کے طریقے یہ ہیں، یہ ہیں. تو یہ تو چلا ہم فرض کفایہ کا معاملہ. جو لوگ فرض عین کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے متعدد آیتوں میں. جیسے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سارے مسلمانوں سے خطاب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے اعلیٰ کام توحید کی دعوت دینا، منکر سے روکنا یعنی شرک سے روکنا ہے سب سے اعلیٰ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس میں بھی سارے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مسلمانوں کا خصوصی انتخاب اسی کام کے لیے ہوا ہے. لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم پر رسول گواہ ہوں گے، تم سارے انسانوں پر گواہ ہوگی، تم جہاں تک پہنچ سکتے ہو تمہیں یہ گواہی دینی ہے. تیسری آیت کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہاں بھی اس آیت میں ساری امت سے خطاب ہے. اور وما کان المؤمنون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی میں سارے متبعین کو یہ کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے. ہاں، ہر مسلمان پر اس کی فرضیت یکساں نہیں، برابر نہیں. تو عالم کے کرنے کا کچھ اور کام ہوگا. جو عالم نہیں ہے، عالم سے مراد جو علم دین میں پختگی نہیں رکھتے، تو ان کو جو علم حاصل ہے اسی کے مطابق وہ کام کرے گا. اچھا، تو دعوت الی اللہ سے توحید کی دعوت دینا، تو کیا جو غیر مسلم سے ملے اور ان کو توحید کی دعوت دے وہی داعی کہلائے گا اور اسی کو دعوت الی اللہ کہا جائے گا؟ یا یہ کہ دین اسلام کی تعلیم دینا یہ بھی دعوت الی اللہ ہے؟ تو بھئی دعوت الی اللہ نام ہے تبلیغ کا، تعلیم کا، تطبیق کا. دعوت الی اللہ نام ہے تبلیغ، اسلام کی تبلیغ، تعلیم. تبلیغ کس کو؟ تبلیغ وہ یعنی توحید کی اگر تبلیغ کرنی ہے تو ان کو جو موحد نہیں ہے ان کو توحید کی تبلیغ کرنا، جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کو تعلیم دینا. تعلیم کیسے دینا؟ قولاً بھی دینا، عملاً بھی دینا. قولاً بھی دینا، عملاً بھی دینا، یہ سب دعوت میں داخل. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ، سارے لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، دین کی تبلیغ سارے لوگوں میں کرتے ہیں. جو ان میں ایمان لے آتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، عملی تزکیہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو دعوت نام ہے تبلیغ کا، تعلیم کا اور تطبیق کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی وصلی، میں جیسے نماز پڑھتے تو تطبیق ہو رہی ہے.
کہا خودو عنی مناسککم، میں جیسے حج ادا کر رہا ہوں ویسے ہی کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اور تطبیق بھی کر کے دکھاتے تھے، تطبیق کر کے دکھاتے تھے. تو یہ تعلیم، یعنی تبلیغ، تعلیم اور تطبیق، یہ تینوں ہی دعوت اللہ میں داخل، یہ تینوں ہی دعوت اللہ میں داخل. تو اس طریقے سے بعض وہ لوگ جو دعوت کے میدان، دعوت سے مراد غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کا یہ سمجھنا کہ مدارس میں بیٹھے ہوئے اساتذہ یہ دعوت سے دور ہیں، یہ کوتاہی ہے. جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کا یہ سمجھنا کہ مدارس میں بیٹھے ہوئے اساتذہ جو تعلیم کا کام کر رہے ہیں وہ دعوت کا کام نہیں کرتے، یہ کوتاہی ہے. کہ دعوت کو تو تقسیم، دعوت شامل ہے تبلیغ کو بھی جو آپ کر رہے ہیں. مثلا گرچہ کہ تبلیغ عام ہے، یہاں تبلیغ جو آپ مخصوص معنی میں کہ تبلیغ اسلام اس کو جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. یہ تعلیم، مسلمانوں کو تعلیم دینا یہ بھی دعوتی میں داخل ہے، تطبیق کر کے دکھانا یہ بھی دعوتی میں کام ہے. تو اس طریقے سے سارے لوگ خواہ میدان میں غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہوں، مدارس میں پڑھا رہے ہوں، لوگوں کو پریکٹیکل اسلام بتا رہے ہوں، لوگوں کی زندگی میں اسلام کو تطبیق کر، منطبق کر رہے ہوں، یہ سب دعوت کے میدان میں جڑے ہوئے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو عملاً میدان میں لگا ہوا ہے یہ اعلیٰ درجے کا کام، سب ویسے تو کام سب کرنے کا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا کام. کیا دلیل اعلیٰ درجے کے دینے کے لیے کہ یہ اعلیٰ درجے کا کام؟ دلیل اس کے لیے چاہیے نا بھائی، کسی بھی کام کے لیے. تو اعلیٰ درجے کام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. کس کام کے لیے اصلاً یمن بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا اصلاً کہ وہاں جو مال غنیمت جمع ہوا وہ لے کر آئیں، صدقات و فطر زکوٰۃ جو کچھ جمع ہوا وہ لے کر کے آئیں اصلاً. مگر بھیج رہے ہیں تو حکم دے رہے ہیں اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے. تو کیا وہاں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، تو انہی سے تو زکوٰۃ وصول ہونا تھا، مال غنیمت انہی سے تو لے کر آنا تھا جو جمع ہوا تھا. پھر بھی آپ وہ نہ کر کے جو فوقیت دے رہے ہیں جس کام کو کہ توحید کی دعوت دینا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ توحید کی دعوت، توحید کی تبلیغ کا کام سب سے اعلیٰ، کہ نبیوں کا، رسولوں کا سب سے بنیادی کام یہ رہا. اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد تطبیق. تو یہ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں سب داعی کہلائیں گے. بہرحال داعی صرف اس کو نہیں کہا جائے گا جو میدان میں تبلیغ کر رہا ہو، صرف اسی کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو تعلیم دے رہا ہے یہیں سے تو دعات تیار ہو رہے ہیں، یہیں سے تو دعات تیار ہو رہے ہیں. پھر دعات کا فخر کرنا کہ ہم داعی ہیں فلاں نہیں، یہ تو تنقیص ہو گئی، اپنے ہی اساتذہ کی تنقیص کرنا ہے. یہ بنیاد نہ ہوتے تو یہ کام کہا کرتے. تو ان کو اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ کے دین کو، جن میں جو سب سے اعلیٰ توحید ہے، اس میں ہم جٹے ہوئے ہیں. تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں میدان میں کام، ان کا ثواب ان علماء کو ملے گا جو تدریس کا کام کر رہے ہیں. ان کے کام کا ثواب ان علماء کو بھی ملے گا جو تدریس کے کام میں جٹے ہوئے ہیں، کہ بنیادی کام کر رہے ہیں، یہ بنیاد ڈال رہے ہیں اور اسی کی بنیاد سے آ کر کے وہ میدان میں اتر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ دعوت اللہ سے مراد دعوت یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلانا. اللہ کے راستے سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام کی طرف بلانا، اور دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز توحید ہے، توحید کی بلانا. اور اس کے بعد ہی دوسروں کا تذکرہ ہے، مرتبہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. پہلے اس کی تعلیم دو، اس کو مان لیں تو پھر آگے بڑھو. تو غیر مسلموں کو توحید کی دعوت، جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے
ان کی اصلاح کرنا، ان کو مزید احکام بتانا، یہ بھی دین کی تبلیغ میں ہے۔ چنانچہ یہ جو کتاب، اس کتاب میں جس بات سے شروع ہوتی ہے وہ کتاب الوصایا سے شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری کی صحیح الامام بخاری، الجامع الصحیح للامام البخاری ہے، مؤلف نے جس کتاب سے شروع کیا ہے اس کا نام ہے کتاب الوصایا، وصیت کی کتاب، یعنی وصیت سے متعلق اس باب، اس کتاب میں، کتاب سے مراد وہی ایک چیپٹر کتاب کا، کتاب تو اصل جامع صحیح للبخاری ہے، اس کا ایک چیپٹر کتاب الوصایا ہے، اس سے شروع کیا ہے۔ ان کے حصے میں وہی چیز آئی تھی، یعنی جامع الامام محمد بن سعود الاسلامیہ نے دعوت کو احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس میں احادیث میں سب سے معتمد کتاب صحیح الامام بخاری ہے، تو اس کا انہوں نے انتخاب کیا اور اپنے اسکالرس کو صحیح الامام البخاری کو تقسیم کر کے دیا کہ یہ یہاں سے یہاں تک یہ کریں، یہاں سے یہاں تک یہ کریں۔ تو دکتور سعید ابن علی بن وہب کے ذمے میں جو حصہ آیا وہ کتاب الوصایا سے شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے یہاں سے شروع کی، وصایا سے۔ وصایا وصیت کی جمع ہے۔ وصیت کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، وصیت کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے۔ تو چونکہ وصیت کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنی دنیا کی نیکی کو آخرت کی نیکی کے ساتھ جوڑتا ہے کہ ہم یہ کام کر کے جائیں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اس کو وصیت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسی بات کی وصیت کرے، ایسے بات کا حکم دے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے۔ وصیت کی جا سکتی ہے، بھئی دین پر قائم رہو۔ کہا اوصنی یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اسی پر جب یہ وصیت کی، یہ بھی وصیت کہلائی۔ تو دین پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کہتے ہیں، وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے ماتحت جو غلام ہے اس کا خاص خیال رکھنا، اس کا، یہ بھی وصیت میں داخل ہے۔ وصیت جس کا یہاں تذکرہ ہونے جا رہا ہے وہ مال سے متعلق ہے، مال سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کتاب الوصایا کی شروعات کی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، اس سے شروع کیا، اس آیت سے شروع کیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو، ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ کر جائے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، فرض کیا گیا ہے۔ تو کیا اب بھی مسلمانوں پر جو مال چھوڑ کر جائے اس پر وصیت کرنا فرض ہے، یا یہ کہ پہلے وصیت فرض تھی جب تک کہ آیت المیراث نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک کہ آیت المیراث نازل نہیں ہوئی تھی پہلے وصیت فرض کی گئی تھی کہ اسلام سے پہلے انسان جو بھی مال چھوڑ کر جاتا تھا اس کا لڑکا اس کا وارث بنتا تھا اور دوسروں کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس کا لڑکا وارث بنتا تھا، دوسروں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں یہ حکم دیا گیا کہ تم ماں باپ کے لیے ضرور وصیت کرو، تم ماں باپ کے لیے ضرور وصیت کرو، رشتہ داروں کے لیے ضرور وصیت۔ اس وقت وصیت واجب تھی۔ آیت میراث جب نازل ہوئی تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ کس کو میراث میں کتنا حصہ ملے۔ فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ تو جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آیت میراث نے اس آیت کو، اس میں جو فرضیت کا حکم دیا گیا، اس فرضیت کو منسوخ کر دیا، فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اب بھی فرض کی فرضیت باقی ہے، ہاں والدین کے لیے اس کی فرضیت ختم، ورنہ دوسروں کے لیے، اقربین کے لیے اس کی فرضیت باقی ہے۔
اقربین کے لیے فرضیت باقی ہے تو کس قسم کے اقربین کے لیے؟ کچھ لوگوں نے کہا ایسا قریبی جس سے حرمت کا رشتہ ہے، جس سے نکاح حرام ہے، اس کے لیے. کچھ لوگوں نے مطلق کہا. تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف. جمہور علماء کے نزدیک اب وصیت فرض نہیں رہی الا ہی کہ، تو اس سے کچھ لوگوں نے مستثنا کیا کچھ کو، کیا کہ اگر کسی پر کسی کا حق ہے، وفات قریب ہوئی اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور اگر وصیت نہیں کیا تو اس کا حق ہم پر باقی ہی رہ جائے گا، تو ایسے وقت میں اس پر وصیت واجب. ایسے وقت پر اس پر وصیت واجب. اگر اس نے مال چھوڑا ہے تب تو وصیت بدرجہ اولا واجب، کہ پتہ چلے کہ اس پر فلاں کا حق ہے، اس کے مال سے اس کا حق ادا کر دیا جائے. تو ایسے شخص میں اگر کسی پر کسی کا حق ہے اور اس سے وہ مال چھوڑ رہا ہے تو ایسے شخص پر وصیت واجب. اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو مستحب کہ بھائی اس کے ورثہ اپنی جانب سے اولاد صالح ہے، اس کے اچھے اقربا ہیں، تو ان کی جانب سے ادا کر دیں، ان کی جانب سے ادا کر دیں. تو ایسی صورت میں بہرحال وصیت مندوب. اگر مال چھوڑا ہے تو واجب ہی، کیونکہ اگر وہ مرتا ہے اور حق ادا نہیں کیا تو اس کا مواخذہ اسے قیامت میں ہوگا. تو اس لیے ایسے شخص پر وصیت واجب. تو آگے چل کر کے پھر حدیث آ رہی ہے، پھر انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. آج اسی پر اکتفا کر کے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو پورے طور سے اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.